بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کو چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کا تعلق اللہ سے بڑھاتی رہے۔ مثلاً اگر بچہ کوئی چیز مانگے تو اول اس کو سکھائے کہ پہلے اللہ سے مانگو، پھر امی سے کہو، اس لیے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے۔ امی کو بھی اللہ ہی نے فلاں چیز دی ہے، اگر پہلے اللہ سے مانگو گے اور پھر امی کو کہو گے تو تمہیں ثواب بھی ملے گا اور اللہ میاں بھی راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسری بڑی چیز مانگے کہ امی مجھے یہ مہنگا کھلونا چاہیے، تو یہ نہ کہو کہ ابو آئیں گے تو آپ ابو سے کہہ دینا، بلکہ یوں کہیے بیٹا اللہ سے مانگو۔ اگر اتنی عمر ہو چکی ہو کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو بچے سے کہیں 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگو، پھر ابو سے کہو مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ ابو کو تمہاری حاجت پوری کرنے پر اجر ملے۔ اور بیٹا یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ دینا چاہیں گے تو ابو کے دل میں بات ڈال دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ دینے کا ارادہ نہیں کریں گے تو یہ چیز کہیں سے بھی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ دینے والا اللہ ہی ہے۔ جس کو جو چاہے، جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے۔ تمہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی جو چاہیے وہ اللہ ہی دیں گے، اس لیے اللہ ہی سے مانگو۔ اسی طرح ماں وقتاً فوقتاً بچے کا اللہ سے تعلق بڑھاتی رہے، اس کو ایمان اور یقین سکھاتی رہے، تو آنے والی زندگی میں جتنے بھی مراحل آئیں گے ان سب میں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اپنے مسائل کو حل کر سکے گا۔ ایسی مخلوق کے آگے نہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی دل کا کوئی ذرہ اور کنارہ اللہ کے غیر کی طرف مائل ہوگا۔ ایسی مائیں جو بچپن سے بچوں کی تربیت ایمان و یقین پر کرتی ہیں، وہ بچے بڑے ہو کر دنیا میں بہت عظیم کام کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا بڑا کام لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک والدین کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے جو اپنے بچوں کی تربیت بچپن ہی سے ایمان و یقین و اعمال کے ذریعے مسائل حل کروانے پر کر رہے تھے۔ چنانچہ روزانہ جب وہ بچہ مدرسے سے واپس آ کر کھانا طلب کرتا تو ماں اسے کہتی، بیٹا 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگو، بے شک وہی بہترین رازق ہے، وہی کھانا دینے والا ہے اور وہی پیٹ بھرنے والا ہے۔ ماں کی بات سن کر بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی چلی گئی کہ ماں سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اصل ہے۔ لہٰذا وہ بچہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگتا۔ ماں جب بچے کو نماز میں مشغول دیکھتی تو فوراً کھانا دسترخوان پر رکھ دیتی۔ اس طرح جب بچہ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ کر جائے نماز سے اٹھتا تو اس کو کھانا نظر آ جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھانا کھا لیتا۔ اسی طرح روزانہ کا معمول تھا۔ ماں باپ بچے کی صحیح ترین تربیت میں لگے ہوئے تھے اور بچے کا بھی ایمان اور عمل پر یقین پختہ ہوتا چلا گیا۔ لیکن ایک دن ایک عجیب اور ایمان افروز واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ بچے کی ماں کو کسی ضرورت سے گھر سے باہر جانا پڑ گیا۔ اب جب بچہ مدرسے سے واپس آیا تو ماں کو گھر میں نہ پا کر پریشان نہ ہوا، بلکہ ہمیشہ کی طرح 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنے لگا۔ وہاں پر ماں کا دل بے چین ہوا اور یہ خیال ہوا کہ آج تو میرے بچے کا اعمال پر سے یقین ختم ہو جائے گا، لہٰذا وہ گھر کی طرف تیزی سے چل دی۔ وہ گھر آ کر جو دیکھا بچہ سکون سے سو رہا ہے، بڑی حیرت زدہ ہوئی۔ آخر کار جب جاگا تو خود ہی ماں سے کہنے لگا، اماں جان آج جو کھانا اللہ پاک نے کھلایا ہے، آج سے پہلے کبھی میں نے ایسا کھانا نہیں کھایا، بس یہ سننا تھا۔ ماں بے قرار ہو کر بچے کو سینے سے لگایا اور خوب خوش ہوئی۔ جب شام کو باپ گھر آیا تو ماں نے اسے یہ حقیقی خوشی سے بتایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے بچے نے صحیح یقین سیکھ لیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر مسائل حل کروانا آ گیا ہے۔ یہ بچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہم مسلمان ماؤں کی خدمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو چند باتیں سکھائی ہیں۔
امام ترمذی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا صاحبزادے میں تمہیں چند باتیں بتلاتا ہوں تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم حقوق اللہ کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اس بات کو جان لو کہ اگر تمام مخلوق بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں صرف وہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو، اور اگر سب مل کر بھی تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ ترمذی کی ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ خوشی میں خدا کو یاد رکھو، خدا تمہیں تنگی اور پریشانی میں یاد رکھے گا، اور تم یہ جان لو کہ جو چیز تم تک نہیں پہنچی وہ ہرگز بھی تم تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو تمہیں پہنچ گئی تم اس سے قطعاً بچ نہیں سکتے، اور تم جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہوتی ہے، اور فراخی و کشادگی تکلیف و کرب کے بعد ہوتی ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہوا کرتی ہے۔ ماں کو چاہیے توحید کے متعلق بچوں کو یہ بتلائے بیٹا تم پر لازم ہے کہ اگر تمہاری زندگی غفلت سے گزر رہی ہے تو توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ جب تم نافرمانی سے بچو گے تو وہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تم روزی کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتے ہو، حالانکہ اللہ روزی دینے والا ہے، وہی پرندوں کو روزی دیتا ہے، وہی سمندر میں مچھلی کو روزی دیتا ہے۔ جو یہ گمان رکھتا ہے کہ روزی قوت سے حاصل کی جا سکتی ہے تو چڑیا جیسی چھوٹی مخلوق کبھی کچھ نہ کھا سکتی۔ بیٹا تم دنیا میں پھر رہے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب رات آئے گی تو تم اگلی صبح تک زندہ بھی ہوگے یا نہیں۔ کتنے تندرست بغیر بیماری کے دنیا سے چلے گئے، اور کتنے بیمار جو موت سے قریب تھے لیکن انہوں نے بڑی عمر پائی۔ تو زندگی اور موت، صحت و بیماری اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے جاتی ہے۔ بہت سے نوجوان جن کو تم صبح شام ہنستے ہوئے پاؤ گے، حالانکہ رات کو ان کو کفن پہنایا جائے گا اور وہ اس کو نہیں جانتے۔ بیٹا جو اس دنیا میں 1000 سال بھی رہا یا 2000 سال رہا، لیکن یقین رکھو ایک دن اس کو قبر میں جانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو کو لائک کریں اور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر ایک پیارا سا کمنٹس کریں۔ جزاک اللہ خیر۔